السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بلانے کو بھی دوسرے کا نام بدل کر بلاتے ہیں اور اس کو کسی فحاشی والے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جس میں فحاشی اور بے حیائی اور برائی نظر آئے وہ زبان سے ادا ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو احتیاط سے چلانا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہوگی جو فحش گوئی کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی اور اس کی بدبو سے تمام دوزخی اللہ کے ہاں فریاد کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فحش باتوں کو پسند کرتے تھے اور فحش باتیں کیا کرتے تھے۔ تو فحش باتیں کرنے والوں کی بدبو سے دوزخ میں جو رہنے والے ہوں گے وہ بھی اس بدبو سے تنگ ہوں گے۔ اتنی گندی بدبو ان کے منہ سے وہاں نکلے گی۔ اس لیے اگر کسی میں ایسی عادتیں ہوں کہ فحاشی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں کرتا ہو تو وہ اس عادت کو چھوڑ دے، کیونکہ فحش بات کرنے والے کا منہ قیامت کے دن کتے کی شکل کا ہوگا۔ گالی دینا فحش بات ہے اور منافق کی علامت ہے، کیونکہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے چوتھی علامت اس کی یہی ہے کہ گالی دیتا ہے۔ تو گالی دینا بھی منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اس فحاشی کے لٹریچر میں مبتلا ہوتے ہیں، فکشن سٹوریاں پڑھتے ہیں، جنسی کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، تھیٹر دیکھتے ہیں، کلب دیکھتے ہیں، رقص و سرود اور شراب کی محفلیں اور سب یہ فحاشی میں شمار ہیں، اور ایک دوسرے کو ان کی باتیں سننا سنانا سب فحاشی میں شامل ہے۔ عورتوں اور بچوں میں یہ عادت بہت ہے۔ اس لیے یہ عادت جب آگے بڑھتے ہوئے بڑھتی جاتی ہے تو پھر بندے کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بچہ یا بچی جب اپنی عمر کے بلوغت کے سال میں پہنچتے ہیں تو ان کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یعنی بچہ لڑکا ہو یا لڑکی تو عام طور پر جب 12 سال کی عمر سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے گناہ لکھنے شروع کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فحاشی اور بے حیائی کی باتیں کرنا اور فلمیں، ڈرامے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو کہانیاں اور جنسی کہانیاں اور لٹریچر فکشن اور اس طرح کی چیزیں، ان کی کہانیاں اور ایک دوسرے کو بتانا اور بات کرنا، یہ سب فحاشی میں شامل ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی اپنی وہ فکشن کی کتاب، بے حیائی اور ناول والی چسکے والی گندی کتابیں وہاں پر لے کر وہ ٹوائلٹ پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آنکھوں کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا حرام کام ہے، اور قیامت کے دن یہ کام ان کو جب اس کا سزا کے طور پر علاج ملے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ گناہ کے کام ہیں، چھوڑ دینے چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بندے کے لیے بہت بڑا عذاب کا سبب ہوگا۔ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی باتیں، پیار کی باتیں دوسروں کو بتانا، یہ بھی فحاشی میں شامل ہوتا ہے۔
عورتوں کا بھی اپنے خاوند کے راز دوسروں کو بتانا یہ بھی فاحش باتیں ہیں، کیونکہ میاں بیوی قرآن پاک کی آیت نمبر 222 سورہ بقرہ کے مطابق ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی بات کسی دوسرے کو نہ کہیں، بلکہ لباس جیسے جسم کو ڈھک لیتا ہے، اس کے عیب جو ہے نظر نہیں آتے، اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، زہر کرنے والے نہیں ہوتے۔ اگر وہ زہر کرتے ہیں تو قرآن کی آیت کے خلاف کرتے ہیں اور قیامت میں اس کی سزا پائیں گے۔ اسی طرح سے جو کوئی، ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس گالی دینے والے کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، تو یہ گالی اسی کی طرف سے سمجھی جاتی ہے، گویا پھر وہ لعنت کے حقدار ٹھہرے گا اور وہ گالی اس کے ماں باپ کی طرف آئے گی۔ تو اس لیے دوسروں کے ماں باپ کو گالی کبھی نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ کی طرف ہی لوٹ آتی ہے۔ زبان سے احتیاط کریں کہ بالکل گالی دینے کی عادت ہی ختم کر دیں۔ بعض لوگ تو گالیاں دینے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت بندے کو پھر جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گالیاں دینا یہ بندے کے لیے نہ صرف یہاں نقصان ہے بلکہ قیامت میں بھی، کیونکہ اس کی زبان سے گند نکلتا ہے، وہ اتنا گند ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے کہ جو رحمت کے فرشتے اور جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ گالی دینے والے کے قریب شیطان ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اور حفاظت والے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی میں یہ عادت ہے گالیاں دینے والی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، جنسی بیماری ہے، تو اس کا یعنی الفاظ جو اس کو بیان کرے بندہ، یعنی جنسی بیماری کا بیان کرنے کے لیے فحاشی والے الفاظ نہ چنے، بلکہ ایسے الفاظ چنے جس میں بات بھی ہو جائے اور فحاشی کا عنصر سامنے نہ آئے، یعنی اس طرح سے بات کرے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو یعنی اس فحاشی کی بات سے بچائے، کیونکہ جنسی بیماری جو ہوتی ہے اس کا آخر دوائی تو لینی ہے، لیکن دوائی لینے کے لیے جب اس کو بیان کیا جائے تو اس میں ایسی باتیں کی جائیں جس سے فحاشی والے الفاظ استعمال نہ ہوں، بلکہ اور الفاظ جو باادب ہوں اور بات بھی بیان کر لیں اور کام بھی ہو جائے۔ ایسا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اور کوشش پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی جتنا بندہ کوشش کرتا ہے اس کو اجر ضرور ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کوشش کر کے زبان کے اوپر مکمل طور پر قابو اور کنٹرول عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کو حدود شریعت کے اندر استعمال کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔